السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، پتے کی پتھری ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے، اور کئی مرتبہ تو کسی اور مقصد کے لیے کرائی گئی الٹرا ساؤنڈ میں اتفاقاً پتے میں پتھری نظر آ جاتی ہے، اور اب مریض کے لیے ایک مہمہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ پتھری مجھے کوئی تکلیف تو دے نہیں رہی، اب کیا اس کا آپریشن کرانا بھی ضروری ہے؟ اور پھر کیونکہ ہر ڈاکٹر ایک کوالیفائڈ سرجن نہیں ہوتا، اس لیے ڈاکٹروں سے بھی طرح طرح کے متضاد مشورے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے پیشنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں میں پتے کی پتھری تکلیف کا باعث بن بھی رہی ہو، تو جب سرجن صاحب انہیں کولیسسٹیکٹمی یعنی پتے کو نکالنے کے آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں، تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ جب کسی کے گردے میں پتھری ہوتی ہے تو اول تو کئی مرتبہ وہ خود ہی پیشاب کے راستے نکل جاتی ہے، اور اگر آپریشن کی نوبت آ بھی جائے تو پتھری نکالی جاتی ہے نہ کہ گردہ۔ تو پھر نمبر 1 یہ ہے کہ پتے کی پتھری کے لیے بھی کچھ دوائی اور کچھ انتظار سے کیوں کام نہیں لیا جا سکتا کہ پتھری خود ہی نکل جائے؟ اور نمبر 2 یہ کہ اگر آپریشن کرانا ہی ہے تو پھر سرجن صاحب پتھری نکالنے کی بجائے پورا پتا کیوں نکالنا چاہتے ہیں، اور پھر پتا نکالنے کے جسم پہ کیا مضر اثرات ہوں گے؟ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ مریض کے ذہن میں 3 بنیادی سوال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جس کا کہ وہ جواب چاہتا ہے۔ پہلا یہ کہ کیا پتے کی پتھری خود نکل سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر آپریشن کرانا ہی پڑے تو کیا صرف اس آپریشن میں پتھری نکالنی چاہیے یا پورا پتا نکال دیا جائے؟ اور تیسرا یہ کہ اگر پتھری اتفاقاً الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آ جائے لیکن کوئی تکلیف نہ دے رہی ہو تو کیا پھر بھی اس کا آپریشن کرا لینا چاہیے؟ تو محترم ناظرین، ان سوالوں کا جواب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم مختصراً آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پتا کیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے۔ تو دوستو، آئیے اس ڈائیگرام پہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نظام انہضام کا یعنی ڈائجسٹو سسٹم کا اوپر کا حصہ۔ یہ خوراک کی نالی ہے، ہم جو کچھ کھاتے ہیں خوراک کی نالی کے ذریعے معدے میں آ جاتا ہے۔ یہ معدہ ہے جو بلیک میں بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور معدے سے یہ آنت کے ذریعے پھر آگے پورا سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اوپر جگر ہے جو صفرا یعنی بائل بناتا ہے، اور یہ بائل ان 2 نالیوں کے ذریعے اکٹھا ہو کے ایک کامن نالی بن جاتی ہے جس کو ہم بائل ڈکٹ کہتے ہیں، یعنی صفرا کی نالی۔ اور معدے کی جو رطوبت ہے صفرا، جو ہمیں چکنائی کے ہاضمے کے لیے ضروری چاہیے ہوتی ہے، وہ اس نالی کے ذریعے آنت میں چلی جاتی ہے، یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہوتی ہوئی آنت کے اندر وہ چلی جاتی ہے اور چکنائی کو ہضم کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معدے کے پیچھے آنت کے ساتھ ساتھ اندر ایک پتے نما یہ نیلے رنگ کی جو چیز ہے، یہ لبلبا ہے، پینکریاس، جو کہ انسولین بھی بناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوراک ہضم کرنے کے بہت سی رطوبتیں بھی بناتا ہے، اس لیے اس کی بھی ایک اپنی نالی ہے۔ جیسے یہ جگر کی نالی ہے، یہ نیلے والی لبلبے کی نالی ہے، اور رب تعالیٰ کا ارینجمنٹ ایسا ہے کہ یہ دونوں نالیاں اکٹھی ہو کے جوائن ہوتی ہیں اور پھر آنت کے اندر مل جاتی ہیں۔ تو جہاں یہ دونوں نالیاں جوائن کر رہی ہوتی ہیں، رب تعالیٰ نے یہ لال رنگ کا ایک ربر بینڈ اس نالی کے اوپر لگایا ہوا ہے، وہ اس نالی کے منہ کو بند رکھتا ہے تاکہ آنت کے اندر سے جراثیم ان نالیوں میں نہ چڑھ جائیں۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جگر جو بھی رطوبت بنائے گا وہ ساری ان بائل ڈکٹس کے ذریعے ہوتی ہوئی سیدھی آنت میں چلی جاتی ہے۔ پتا جو ہے وہ اصل میں اس بائل ڈکٹ سے علیحدہ ایک پاکٹ، ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے جو ایک چھوٹی سی نالی کے ذریعے بائل ڈکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن جو بائل یعنی صفرا یعنی جگر کی جو رطوبت ہے اس کا اپنا جو فلو ہے یا بہاؤ ہے اس کا اس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ جگر کی تمام رطوبت بآسانی بائل ڈکٹ کے ذریعے کنٹینوسلی ریگولرلی جب بھی چاہیے ہو وہ آنت کے اندر جا سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ پتے کا کیا کام ہے؟ پتے کا کام یہ ہے کہ کیونکہ بائل یعنی صفرا جو جگر کی پیداوار ہے وہ چکنائی ہضم کرنے کے لیے چاہیے، اور ہم ہر وقت تو کھانا نہیں کھا رہے، اور اگر جب کھانا کھاتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ اس میں چکنائی ہو بھی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ آم کھا رہے ہیں تو اس میں چکنائی نہیں ہوئے گی، تو اسی طریقے سے اس وقت ہمیں بائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو نیچر نے کیا کیا ہے
کہ اس کے اوپر یہ اسفنکٹر لگا دیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لال رنگ کا ایک ربر بینڈ ہے کہ جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو جہاں ایک طرف یہ جراثیم کو اندر آنے سے روکتا ہے، وہیں پہ یہ بائل کے آگے جانے کو بھی بند کر دیتا ہے، تاکہ بائل یعنی صفرا غیر ضروری طور پہ ضائع نہ ہو آنت میں جا کے، کیونکہ آنت میں چکنائی تو موجود ہی نہیں ہے، اس وقت بائل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارا بائل، جبکہ جگر اس کے مقابلے میں بائل ہر وقت پیدا کر رہا ہے، تو وہ جو اس وقت کی پیداوار ہے جبکہ ہم چکنائی نہیں لے رہے، وہ بجائے آنت میں ضائع ہونے کے پتے میں چلی جاتی ہے، اور پتا جو ہے اس کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ لیکن پتے کی کیونکہ اپنی کیپیسٹی بہت زیادہ نہیں ہے تو یہ زیادہ مقدار میں سٹور نہیں کر سکتا۔ اس کا حل نیچر نے یہ ڈھونڈا ہے کہ وہ بائل کو کنسنٹریٹ گاڑھا کرنا شروع کر دیتا ہے، بالکل ویسے جیسے گنے کا رس ہے، اگر اس کو آپ آگ پہ رکھ دیں تو وہ شیرہ بن جائے گا، ہے نا۔ 3-4 کڑھا ہوں اگر گنے کے رس کے تو وہ اتنا سا شیرہ بنا دیں گے، اور شیرہ زیادہ سیف ہوتا ہے، بڑے عرصے تک استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن شیرہ بناتے بناتے اگر زیادہ شیرے کو گاڑھا کر دیں گے تو اسی میں سے گڑ بھی بننا شروع ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر پتا بہت زیادہ مقدار میں صفرا کو گاڑھا کر دے تو پھر اس کے اندر یہ گڑ یعنی کہ پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پتا اصل میں صفرا کو گاڑھا کرنے کے چکر میں کئی دفعہ اس میں سے اتنا گاڑھا کر دیتا ہے کہ اس میں پتھری بن جاتی ہے۔ اب یہ پتھری جب تک پتے میں رہتی ہے تو پتا ہر اس ٹائم پہ کانٹریکٹ کر کے اپنی رطوبت آگے ڈالے گا جب بھی ہم چکنائی کھائیں گے۔ اسی لیے پتے کے مریضوں کو چکنائی کھانے سے منع کیا جاتا ہے، ان کو چکنائی کھانے سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ پتے کے اندر کنکریاں کانچ کی طرح موجود ہیں، اور جب پتا اس کے اوپر کنٹریکٹ کرتا ہے تو ویسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ میں کانچ ہے، اگر آپ اس کو دبائیں گے تو وہ کانچ آپ کو چبھے گی، آپ کو درد کرے گی، تو پتے کا درد ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ پتے کی پتھری اگر یہ بہت چھوٹی ہو خصوصی طور پہ تو اس نالی سے سلپ ہو کے صفرا کی مین نالی یعنی بائل ڈکٹ میں آ جاتی ہے اور نیچے آ کے پھنس جاتی ہے۔ اگر یہ پتھری یا جو بلیک پتھری آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے یہاں آ کے پھنس جائے تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ایک تو اس سے بہت شدید درد ہوتا ہے جو مریض کو تڑپا دیتا ہے بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ پتھری، اور یہ پتھری خود نہیں نکل سکتی کیونکہ اس کے آگے ربر بینڈ لگا ہوا ہے جس نے اس کو منہ بند کیا ہوا ہے، پتھری اس کے اندر آگے امپیکٹ ہو کے پھنس جاتی ہے اکثر اوقات۔ شاید کبھی ایسا ہو کہ نکل جائے تو نکل جائے، لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل اصول یہی ہے کہ یہ نہیں نکلے گی اور یہاں پھنسے گی۔ اور اگر یہ بہت سختی سے اس کے اندر جس کو کہتے ہیں نا فرملی امپیکٹ ہو جائے تو یہ اس کا منہ بالکل بند کر دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے بائل یعنی صفرا کا جو فلو ہے، بہاؤ ہے انٹسٹائن میں آنت کے اندر، وہ رک جاتا ہے اور سارا بائل پیچھے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لیور پہ بہت سارا بیک پریشر پڑتا ہے، اس سے مریض کو یرکان ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا جلدی علاج نہ کیا جائے تو اس بیک پریشر کی وجہ سے پمپ کا اگر پائپ آ گیا اسے بند کر دیں اور پمپ چلائی رکھیں تو پمپ پھٹ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اس پریشر کو آپ ریلیو نہیں کریں گے، جگر کام کرتا رہے گا تو اتنا پریشر ڈیولپ ہو جائے گا کہ آخر جگر کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اور تیسرا کبھی کبھی ایک جو بہت خطرناک کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پتھری یہاں کیونکہ پھنسی ہوئی ہے اور بائل کی جو ڈکٹ ہے، بائل کی جو نالی اور پینکریاس کی نالی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جڑ کے آگے جاتی ہیں، تو کبھی کبھی اس ریڈ ایرو کو دیکھیں تو کیا ہوگا کہ بائل بجائے آگے جانے کے، کیونکہ آگے راستہ بند ہے، واپس پینکریاس کی نالی میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے، اور لبلبے یعنی پینکریاس کی شدید سوزش کرتا ہے۔ اور یہ جو یرکان ہوتا ہے اس رکاوٹ کے نتیجے میں، یا جو پینکریاس پہ سوزش ہوتی ہے اس کو پینکریاٹائٹس کہتے ہیں، جو کہ صفرا کے غلط راستے میں جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں انتہائی خطرناک باتیں ہیں اور مریض کی موت کا سبب بن سکتی ہیں، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو دوستو، پتے کی ساخت اور اس کے فنکشن کے بارے میں یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد آئیے اب ہم آپ کو آپ کے تینوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ کیا پتے کی پتھری گردے کی پتھری کی طرح خود نکل سکتی ہے؟ تو جواب ہے جی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ پتے کی پتھری خود یا کسی دوائی سے خارج نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر یہ سلپ ہو کر جگر کی نالی یعنی بائل ڈکٹ میں آ کے پھنس جائے تو یہ نہایت سنگین صورتحال پیدا کر دیتی ہے جو زندگی اور موت کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر آپریشن کا فیصلہ کر لیا جائے تو کیا آپریشن میں سے پتھری نکالنی چاہیے یا کہ پورا پتا؟ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جگر کی رطوبت یعنی کہ جو بائل ہے اس کے بہاؤ میں پتے کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ پتا صرف جو اضافی ایکسٹرا بائل ہوتا ہے اس کو سٹور کر کے گاڑھا کر کے اپنے اندر رکھ لیتا ہے، اور اس گاڑھا کرنے کے عمل کے درمیان کبھی کبھی وہ اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ پتھری بھی بنا لیتا ہے۔ اس لیے پتا ہی دراصل پتھری کی ایک فیکٹری ہے، اس لیے
पित्ते की पथरी का ऑपरेशन, पित्ते को पथरी समेत निकालना है ताकि पथरियाँ भी निकल जाएं और पथरियाँ बनाने की फैक्ट्री भी। और बिल्कुल तसल्ली रखिए, पित्ता निकलने से मरीज़ की सेहत या उसके हाजमे पर बिल्कुल कोई बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि पित्ते के ऑपरेशन के बाद मरीज़ की खाने के बाद मैदे पे बोझ, गैस और यहाँ पे मैदे में दर्द होने की जो अलामात हैं वो बहुत बेहतर हो जाती है। और अब आपका तीसरा सवाल कि अगर पथरी इत्तफाकन अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाए और मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना दे रही हो तो क्या फिर भी पित्ते का ऑपरेशन ज़रूरी है? तो जवाब है जी हाँ। दोस्तों, पित्ते की पथरी और अगर ख़ुसूसन वो पथरियाँ छोटी हैं, मुतअद्दिद हैं, तो ख्वाह वो अभी कुछ ना भी कह रही हों, बहुत परेशानी का बायस बन सकती हैं, क्योंकि वो पित्ते की नाली यानी कि बाइल डक्ट के अंदर जाके फंस सकती हैं। इसीलिए माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि अगर एक मरतबा पित्ते की पथरी की तशख़ीस हो जाए और ख्वाह वो मरीज़ को कुछ भी अलामात पैदा ना कर रही हो इस वक्त, लेकिन मरीज़ जनरली फ़िट है और उसमें ऑपरेशन का कोई बड़ा रिस्क नहीं है, तो पित्ते का ऑपरेशन कराना चाहिए। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको पित्ते की पथरी और उसके इलाज के मुतालिक अक्सर सवालात के तसल्ली बख्श जवाब मिल गए होंगे, ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी रहे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा कि हम हर हफ्ते इसी तरह की बहुत ही दिलचस्प, मालूमाती और मुफीद 2 वीडियोस आपके लिए वीकली अपलोड करते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।